ایک عبرت آموز واقعہ رو جائیں گے سن کر۔ اسکول کی ایک طالبہ ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم سہیلیاں ناشتے کے وقت ایک ساتھ ناشتہ کرتے تھے، اور ہم اپنے ناشتے کو اس حساب سے رکھتے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں چلتا کہ کون کیا لایا ہے۔ ایک غریب نادار سہیلی بھی تھی جو ناشتے میں کچھ بھی نہیں لاتی تھی۔ میں نے اسے ناشتے میں اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے آمادہ کر دیا، کیونکہ ہم لوگوں میں سے کسی کو معلوم نہیں تھا کس کا کون سا ناشتہ ہے۔ اسی طرح اسکول کے ایام گزر رہے تھے کہ ہماری فراغت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دوران اس طالبہ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے والد کے فوت ہوتے ہی اس کے حالات بھی تبدیل ہو گئے، یعنی وہ اب پہلے سے بہتر زندگی گزارنے لگی۔ اب وہ اپنے لباس پر بھی توجہ دیتی اور ناشتہ بھی لانے لگی تھی، یعنی وہ اب پہلے سے بہتر زندگی جینے لگی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں نے سمجھا شاید باپ کی میراث سے اسے کچھ مال و زر حاصل ہوا ہوگا۔ ایک مرتبہ میں اس کے ساتھ بیٹھی اور اس سے دریافت کرنے لگی، کیا بات ہے؟ آخر اس تبدیلی کا کیا راز ہے؟ اتنا سنتے ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی اور کہنے لگی، اللہ کی قسم، ہم لوگ رات کو بھوکا سوتے تھے اور مجھے شدت کی بھوک لگی رہتی تھی، اس لیے میں صبح سویرے اسکول جانے کا انتظار کرتی تھی تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ کھا کر بھوک مٹا سکوں، اور میری ماں رات کی بچی ہوئی روٹی چھپا کر رکھ دیتی تھی تاکہ اس سے صبح میرے چھوٹے بھائیوں کا ناشتہ ہو سکے۔ اس لیے میں صبح سویرے جان بوجھ کر اسکول نکل جاتی تھی تاکہ میرے بھائی میرے حصے کا بھی ناشتہ کر لے۔ اور اب جب کہ میرے والد فوت ہو چکے ہیں، آس پاس کے ہمارے عزیز و اقارب، جاننے والے اور دوست و احباب سب ہمارا بڑا خیال رکھنے لگے ہیں، کیونکہ اب ہم یتیم ہو چکے ہیں۔ میری بڑی تمنا تھی کہ میرے ابو جان اپنی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے۔ اس نے بالکل یہی الفاظ کہے۔ اس نے بڑی حسرت بھری آواز میں یہ الفاظ کہے۔ اس کے الفاظ کے ساتھ اس کے آنسو بھی جاری تھے۔ اس نے کہا، ہمارے ابو جان جب فوت ہوئے تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہم واقعی محتاج اور ضرورت مند ہیں۔ وہ یہ سب باتیں کرتے ہوئے بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں اس کے ان آنسوؤں کی گرمی آج بھی محسوس کر رہی ہوں۔ نصیحت: کیا ضروری ہے کہ غریب انسان جب مر جائے تبھی مالداروں کو اس کے یتیم بچوں کی غربت کا احساس ہو؟ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے آج؟ کہاں ہے ان کے صدقے؟ کہاں ہے ان کی زکوٰۃ؟ اور کہاں ہے صلہ رحمی؟ اور کہاں ہے پریشان حال کی امداد؟ اور کہاں گئی شفقت و ہمدردی؟ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر روز صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو نعم البدل عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، نہ خرچ کرنے والے کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ ایسے گھرانوں کی دیکھ بھال کریں جو اپنے خودداری کے سبب کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنے عزیز و اقارب، اپنے پڑوسیوں اور دوست و احباب کی خبرگیری کریں۔ ان میں ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں نہ جاننے والے مالدار اور خوشحال سمجھتے ہوں گے، جبکہ وہ اپنی عزت ناموس کی خاطر
کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ کی قسم، ان میں سے کچھ کی زندگی ایسے کرب و آلام سے گزر رہی ہوتی ہے کہ جس کی آہ و کراہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا۔ ان لوگوں پر خرچ کرو، اللہ تمہارے لیے رزق کے بہترین دروازے کھول دے گا۔